اور آپ نے دیکھا اس علی کی اولاد کو زہر دیا گیا، اس علی کی اولاد کو کربلا میں شہید کیا گیا، اس علی کی بیٹیوں کو ننگے سر بازار میں گھمایا گیا، اور گھمانے والا کوئی اور نہیں تھا، یہی امت تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نور کے ظہور کی، جی ہاں، یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی، جو خانہ کعبہ میں ہوئی، اور ایسی ولادت جس کا قیامت تک کوئی شانی نہ ہوگا۔ مکہ کی وادیوں میں خاموشی تھی، ہر طرف بت تھے، لوگ جن کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن کعبہ اب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے گھر کو ایک ایسا مہمان دے جو آگے چل کر بت کو توڑے گا، چاہے وہ پتھروں کا ہو یا دلوں کا۔ مولا علی علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ کے پاس آئیں درد زحمت کی حالت میں، اور آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور اس گھر کی حرمت پر ایمان رکھتی ہوں، میرے لیے اس وقت کو آسان کر دے۔ دوستو، یہی قدرت نے اپنا منظر دکھایا جو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا۔ کعبے کی دیوار پھٹی، نہ تالا کھلا، نہ دروازہ ہلا، بلکہ دیوار چر گئی، اور بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئی، اور دیوار پھر سے جڑ گئی۔ میں یہ کوئی کہانی یا قصہ نہیں سنا رہا ہوں دوستو، اس بات یہ کو بہت سے عالم مفتی جو ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں، جو اس کو جھوٹی کہانی کہتے ہیں۔ میں یہ واقعہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، میں اس کے حوالے دے رہا ہوں جہاں یہ تاریخ میں درج ہے۔ جی ہاں دوستو، کتاب کا نام ہے حاکم نشاپوری المستدرک، مسعودی مروز الزہر، ابن صباغ مالکی الفصوص المہمہ، علامہ امینی الغدیر۔ یہ واقعہ اتنا متواتر ہے دوستو، یعنی اتنا مشہور ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد 3 دن کعبہ کے اندر رہیں، لوگ جمع تھے، چابیاں تھیں لیکن دروازہ نہیں کھلا، لوگ سمجھ گئے یہ کام انسانوں کا نہیں ہے، رب العالمین کا ہے۔ یہ بھی حوالہ موجود ہے طبرانی میں، ابن جوزی میں، اور شبلی نعمانی سیرت النبی میں۔ 13 رجب 30 امام الفیل کعبہ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ بچہ رویا نہیں، وہ مسکرایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں اپنی آنکھیں کھولی، اور ایسے کھولی جیسے صدیوں کی حکمت دیکھ رہی ہیں۔ آنکھیں کھولی، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو گود میں لیا اور فرمایا کہ یہ علی ہے، اور یہ علی مجھ سے ہے، اور میں علی سے ہوں۔ حوالہ ترمذی میں موجود ہے دوستو، حاکم میں موجود ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس بچے کا نام کیا رکھا؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
मैं अर्श पर देख रहा हूँ इस बच्चे का नाम अली लिखा है। इसका हवाला भी इब्ने मगाजिली, कुंदूजी, हनफी, यनाबीउल मवद्दा में मौजूद है। जो काबा के अंदर पैदा हुआ वो कभी बुत परस्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो अल्लाह के घर में जन्मा वो पूरी जिंदगी अल्लाह के घर की हिफाजत करेगा। जिसने आँख खोली तौहीद में वो आँख कभी शिर्क कबूल नहीं कर सकती। दोस्तों, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम हैं और सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने वाले मौला अली अलैहिस्सलाम हैं। एक आयत कुरान में मौजूद है दोस्तों, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमुन्नस्सलाता व युतूनुज़ ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली तो बस अल्लाह है, उसका रसूल है और वे ईमान वाले हैं जो सलात कायम करते हैं और रुकू की हालत में ज़कात देते हैं। दोस्तों, इसका जो तफसीर में हवाला मिलता है वो यही है कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम रुकू की हालत में साइल को अंगूठी दे रहे। रुकू की हालत में जो अंगूठी मौला अली अलैहिस्सलाम ने दी वो सदके में नहीं दी, ज़कात में दी है। ज़कात ऐसे ही नहीं दिया जाता है कि निकाला और दे दिया। ज़कात का एक अपना शरीयत के हिसाब से तरीका है कि हमारी जायदाद कितनी है, हमारी इनकम कितनी है, हमारी दौलत कितनी है, उसका 2.5% ज़कात बनता है। यही कानून है इस्लाम का कि 2.5% ज़कात दी जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने नमाज की हालत में, रुकू की हालत में अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और साइल को दे दी और ज़कात के तौर पर दी। तो वो ज़कात कितनी थी, मौला अली की जायदाद कितनी थी, अब उस अंगूठी से आप पता लगा सकते हैं कि मौला अली की जायदाद कितनी थी। ज़कात जो है वो हमारी दौलत की, हमारी जमा पूंजी की, हमारी तमाम मिल्कियत की है, उसका 2.5% ज़कात होता है। तो दोस्तों, उस अंगूठी की कीमत कितनी थी, इसको अगर आप पता करेंगे तो वो अंगूठी कैसी थी, पहले ये पता करना होगा कि वो अंगूठी कैसी थी, उस अंगूठी की कीमत क्या थी। जब आप उसके बारे में पता करेंगे तो पता चलेगा कि वो अंगूठी कोई आम अंगूठी नहीं थी, वो अंगूठी थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो एक ऐसी नायाब अंगूठी थी कि उस अंगूठी के अंदर पूरी सल्तनत हजरत सुलेमान की समाई हुई थी। उस अंगूठी को पहनने से तमाम जिन्नातों पे हुक्म चलता था, तमाम परिंदों की, तमाम जानवरों की आप बातें समझ लेते थे। उस अंगूठी को उतार देने के बाद ना तो जिन्नात आपकी बातें मानते थे, ना आप किसी परिंदे चरिंदे की बात को समझ पाते थे। यहाँ तक था कि उस अंगूठी को पहनने के बाद आप हवाओं का रुख बदल दिया करते थे। यहाँ तक था कि जो फरिश्ते थे वो भी आपके हुक्म के ताबे रहते थे। मगर दोस्तों, उस अंगूठी को उतार देने के बाद कोई भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात को नहीं सुनता। यानी जो पूरी सल्तनत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी वो उस अंगूठी के अंदर थी, जो मौला अली अलैहिस्सलाम की उंगली में थी, और वो अंगूठी आपने साइल को ज़कात में दे दी। अब आपकी जायदाद हजरत सुलेमान से कई गुना ज्यादा थी, तब वो पूरी सल्तनत आपने 2.5% ज़कात में एक साइल को ज़कात में दे दी। मगर वो फकीर कैसा था, वो फकीर कौन था, वो साइल आखिर था कौन जो उस अंगूठी को लेके गया। दोस्तों, एक बार सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा
کہ یا علی یہ لوگ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، کیا ان سے جنگ و قتال کرے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ بیعت کر نہیں رہے بلکہ میں ان سے بیعت کروانا نہیں چاہتا۔ جانتے ہو کیوں؟ آؤ سلمان تمہیں دکھاؤں۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان سے ایک بدلی کا ٹکڑا اترا۔ آپ نے حضرت سلمان کو حکم دیا کہ آپ بادل پہ کھڑے ہوئے۔ سلمان فارسی بادل پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا سلمان آنکھیں بند کر لو۔ سلمان نے آنکھیں بند کی اور کہا کہ آنکھیں کھولو۔ تو جب آنکھیں کھولی تو آپ سرخ کی دنیا میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں ہر چیز سرخ سے بنی ہوئی تھی، زمین سرخ کی تھی، وہاں کے لوگوں کے کپڑے بھی سرخ تھے، اور جب آپ نے دیکھا تو وہاں ایک سرخ کا تخت موجود تھا جس پر مولا علی علیہ السلام سرخ امامہ باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے کہا اے سلمان آنکھیں بند کرو۔ آپ نے آنکھیں بند کی، پھر کہا آنکھیں کھولو۔ تو آپ کی جو آنکھیں کھلی وہ پوری دنیا یاقوت کی تھی، وہاں ہر ایک کا لباس یاقوت کا تھا، وہاں تخت بھی یاقوت کا تھا۔ جب آپ نے دیکھا اس تخت پر جو بیٹھا ہے وہ سبز رنگ کا امامہ باندھ کر مولا علی ہے۔ آپ نے کہا اے سلمان آنکھیں بند کر۔ آنکھیں بند کی اور پھر کہا آنکھیں کھول۔ آنکھیں کھولی تو جو دنیا کھلی وہ دنیا تھی چاندی کی، سب کچھ سفید تھا اس دنیا، ہر ایک کا لباس سفید تھا، وہاں تخت چاندی کا تھا، اور اس تخت پر جو بیٹھا ہوا تھا وہ مولا علی علیہ السلام تھے جو کہ سفید لباس میں سفید امامہ باندھ کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح سے مولا علی علیہ السلام نے سلمان فارسی کو 18,000 عالمین کا دیدار کرایا، اور جب ان سے کہا کہ اے سلمان آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کریں، اور کہا آنکھیں کھول، آنکھیں کھولیں، تو وہی کوفہ تھا جو ریت سے آلودہ تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سلمان چلے گئے۔ اگلے دن ابو ذر غفاری آئے اور بولے اے مولا علی علیہ السلام سلمان کی آنکھیں کھلی ہیں مگر کچھ بول نہیں رہا۔ تو آپ نے فرمایا سلمان کو لے کے آؤ۔ آپ مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی کو لا کے بٹھایا۔ سلمان فارسی مولا کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اے سلمان کچھ بولتا کیوں نہیں؟ تو سلمان نے آپ کے پیر پکڑ لیے اور فرمایا کہ تو بس اتنا بتا دے کہ تو ہے کون، کیا ہے تو؟ تو آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا میری حکومت زمینوں میں نہیں ہے سلمان، میں زمین کی حکومتوں کے لیے نہیں لڑا۔ اور آپ نے دیکھا اس علی کی اولاد کو زہر دیا گیا، اس علی کی اولاد کو کربلا میں شہید کیا گیا، اس علی کی بیٹیوں کو ننگے سر بازار میں گھمایا گیا، اور گھمانے والا کوئی اور نہیں تھا، یہی امت تھی، یہی امت تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے اس بادشاہ کی بیٹیوں کو کس طرح ننگے سر جنجیروں میں جکڑ کر بازاروں میں گھمایا، ان کے اولاد کو بے رحمی سے قتل کیا، ایک کو زہر دیا، ایک کو سر قلم کیا، ان کی اور اس کے پورے خاندان کو اس کے سامنے شہید کیا۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ خاندان ہے دوستو جو نور ہے، صرف نور ہے۔